کے اوپر سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ علماء کرام کی تعداد پہلے کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن علماء کا عوام سے رابطہ نہیں ہے۔ اسی کی طرف مولانا نے بھی توجہ دلائی، اور میں بھی ہر جگہ اس پر علماء کو متوجہ کرتا ہوں کہ جب تک علماء کا عوام سے رابطہ نہیں ہوگا اس وقت تک ان فتنوں کا خاتمہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ علم تو علماء کے پاس ہے، اور علم وہ اپنے ہی پاس رکھے رہیں، صرف نماز پڑھا دیں اور صرف مدرسے میں تدریس کا کام کر لیں، تو ان لوگوں تک کیسے بات پہنچے گی جو لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ عوام الناس کی غفلت کا یہ حال ہے کہ پورے ہفتے میں ایک دن جمعے کا ایسا ہے جو مقدس ہے، معزز ہے، محترم ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے مسلمانوں کی دین اور ایمان کی تازگی کا سامان خطبہ جمعہ کے ذریعے سے کیا ہے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے علماء کرام ہر جمعے کو جمعے سے پہلے تمام مساجد میں امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہیں، لیکن جب ان کا خطاب شروع ہوتا ہے تو سننے والے 2-4 آدمی ہوتے ہیں، اور جب خطاب ختم ہونے لگتا ہے تو اس وقت سینکڑوں آدمی جمع ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے ہمارے ایمان کے تحفظ کا، اس ذریعے سے بھی ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے عوام الناس سے تو یہ گزارش کرنی ہے کہ وہ سب اس بات کو طے کر لیں کہ جمعے کے دن اپنے مسجد کے خطیب کا جو اردو والا بیان ہے اس سے پہلے مسجد پہنچا کریں۔ وہ لوگ اس بیان میں ہمارے دین کی ہر ضرورت پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم سننے کے لیے موجود نہیں رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، اور جہاں علم کی روشنی نہیں ہے وہاں پر ٹھوکریں لگیں گی، گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے علم کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے علماء سے آپ دوستی کریں اور علماء آپ سے دوستی کریں۔ میں کہتا ہوں ہر جگہ کہ علماء ائمہ مساجد چاہے عالم بھی نہ ہو، وہ اپنے مسجد کے کم سے کم 10 مصلیوں سے دوستی کرے، 20 مصلیوں سے دوستی کرے، اور سال بھر میں 2 سال میں کم از کم اس کے 100 دوست ہوں اس کے محلے کے اندر۔ اگر امام یہ دوست نہیں بنائے گا تو امام کو بھی مسائل میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستیاں کرنا ضروری ہے۔ ہم نے مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تحت میں اس سلسلے کو شروع کیا کہ علماء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے کم از کم 10 عوام کو جوڑنے کی کوشش کی، کہ کم از کم 10 مسجدوں کے 10 ائمہ 10 عوام کو اپنے ساتھ لے کر ایک مسجد میں جمع ہوں گے تو 100 عوام آئیں گی، اور ان کے سامنے جب عقیدے کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، تو ان کے لیے یہ چشم کشائی کا سبب ہوگا، ان کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا، ان کے دین پر استقامت کا سبب ہوگا۔ اس لیے اس کے سلسلے میں ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ بس ہمارے علماء کرام کے لیے ایک واقعہ ماضی کا سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اور علماء بھی موجود ہیں اور رات دیر بھی ہو چکی ہے، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا ذکر ابھی مفتی صاحب نے بھی اپنے بیان میں کیا ہے، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے عالم تھے، محدث تھے، حدیث کی کتاب کے مصنف ہیں، شارح حدیث ہیں، اور اپنے ملک میں یعنی پڑوسی ملک کے اندر وہاں کے علماء کے سرخیل رہے ہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کی سلسلے میں انہوں نے جو تحریک چلائی تھی، اور جس کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا تھا، اس دورے کے لیے جب علامہ نکلے، جب ان کے سر پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، اور انہوں نے وہاں کے پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون بنانے کے سلسلے میں شعور بیداری مہم چلائی، تو وہ پاکستان کے ایک ایک شہر، ایک ایک دیہات، ایک ایک گاؤں کا دورہ کیے ہیں بنفس نفیس، خود اکیلے آدمی بڑھاپے میں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے ہر پروگرام کے ساتھ مقامی کچھ علماء جوڑے جاتے تھے،
لیکن وہ رکتے نہیں تھے، وہ برابر چلتے رہتے تھے. اور وہ علماء کوئی 2 دن ساتھ دیتا تھا، کوئی 3 دن ساتھ دیتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے تھے، دوسرے آ جاتے تھے، لیکن قدم مجذوب کے رکتے نہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں. رفیق ایک ایک منزل بمنزل جدا ہوتے جاتے ہیں. اس بندے نے اس طریقے سے پورے ملک کا دورہ کیا تھا. ایک دورے کا واقعہ مولانا تقی عثمانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ مسلسل میرا نمبر 7 میں لگا تو دن میں سفر ہوتا تھا، رات میں جلسے ہوتے تھے، پھر دن میں سفر ہوتا تھا، پھر رات میں جلسے ہوتے تھے. اس میں ہم تھک گئے اپنی عمر کے اعتبار سے، جوان ہونے کے باوجود ان کے بڑھاپے کے مقابلے میں. اب ایک جگہ جلسے سے فارغ ہو کر کے ایک ڈاک گھر میں قیام ہوا، ڈاک بنگلے میں گورنمنٹ کے مسافر خانے میں. وہاں قیام کا انتظام تھا. 4 علماء تھے، چاروں کے چاروں جاتے ہی اپنی اپنی چارپائی پر بیٹھے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے، مسلسل تکان کی وجہ سے سو گئے. مولانا فرماتے ہیں کہ میں بھی سو گیا اور گہری نیند لگی، مگر مجھے تھوڑی ہی دیر کے بعد نیند میں سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، تو میں اس کو خواب سمجھتا رہا. پھر جاگا، پھر سو گیا، پھر جاگا، پھر سو گیا. اور جب میں بار بار ان آوازوں کو سنتا رہا تو سو نہیں سکا، اٹھ کے بیٹھ گیا کہ آخر کون رو رہا ہے، کس کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہم جوان سو چکے تھے اور یہ بوڑھا سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور رو رہا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں شعور بیدار ہوا. ایک شرابی ہوٹل کے اندر آ کے بیٹھا اور اس نے ایک مشروب منگایا. یہ مشروب قادیانی کمپنی کا بنا ہوا تھا. جب اس نے وہ مشروب منگایا تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی دوسرے مسلمان نے اس شرابی سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ قادیانی بناتا ہے؟ تو اس نے اسی وقت اٹھا کر نشے کے باوجود توڑ دیا، پھوڑ دیا اور کہا کہ ایسے گندے لوگوں کا ہمیں شراب بھی نہیں چاہیے، شربت بھی نہیں چاہیے. یہ شعور حضرت نے بیدار کرایا. آج میرے دوستو، ہمارے ملک کے اندر اس شعور کے بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے اہل علم سے لے کر، ایجوکیٹڈ طبقے سے لے کر، ایسے جاہلوں، شرابیوں، کبابیوں کو بھی ان کے ایمان کی قدر و قیمت بتا دینا ہے اور ختم نبوت کی اہمیت بتا دینا ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد کام بنا اور وہاں کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ 90 گھنٹے کی مسلسل اجلاس کے بعد ثابت کر دیا علماء نے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. تب جا کر کے انہیں قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اس کے بعد آپ سنیے ایک ایسے قابل ترین شخصیت جو ہمارے پڑوسی ملک کے پہلے صدر سے لے کر 5ویں صدر تک مسلسل ان کے پیے رہے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے حالات خاص کے اوپر. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پڑوسی ملک کے دہریہ مزاج صدر نے ایک وفد بنایا تھا کہ وہ ایسے ملکوں کا دورہ کریں جن ملکوں کے اندر کمیونزم آ گیا ہے اور مسلم کنٹری ہونے کے باوجود اسلام ختم ہو گیا. ایران بھیجا، شام بھیجا، عراق بھیجا، مصر بھیجا، اردن بھیجا. تمام ملکوں کا دورہ کر کے آئیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کے جگہ پر کمیونزم کو لایا ہے تاکہ ہم بھی پاکستان میں اسلام کی جگہ پر کمیونزم اسی ترتیب سے لائیں. اس کا خاکہ پیش کرنے کے لیے یہ لوگ گئے، تمام ممالک کا دورہ کیا اور وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ کو جب صدر کے پاس رکھا گیا تو صدر نے سیکریٹریٹ کو بھیجا اور سیکریٹریٹ سے مشورہ مانگا کہ اس پر عمل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تجویز بنا کر بھیجی جائے. وہ رپورٹ چونکہ یہ خود صدر کے پیے تھے، یہ بتاتے ہیں کہ قصر صدارت سے سیکریٹریٹ گئی اور وہاں سے بہت جلد واپس آ گئی اور اس پر رپورٹ میں صرف ایک سطر لکھی ہوئی تھی. وہ سطر ہمارے علماء کرام غور سے سنیں. اس پر سیکریٹری نے، چیف سیکریٹری نے ایک سطر لکھ کر قصر صدارت کو یہ رپورٹ واپس کر دی اور لکھا ہوا یہ تھا
کہ جب تک ملک میں یوسف بن نغری جیسا عالم موجود ہے آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، تو تو میرے دوستو، ایک عالم کی طاقت ایسی ہوتی ہے بشرطے کہ اس نے اپنے آپ کو گھلایا ہو اور اپنی ہڈیوں کو گھلا دیا ہو اس دین کی حفاظت کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عام دوستوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کے دوست بنے اور ان سے مانوس ہوں اور ان سے قریب ہوں، اور ہمارے علماء کو توفیق عطا فرمائے کہ ملت اسلامیہ کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی راحت کو، آرام کو، اپنی ترجیحات کو قربان کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ہدایت کی حفاظت کا کام کریں، کر ہی رہے ہیں، اور کریں اور کریں اور کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت کم لیکن جامع بات فرمائی۔